لفظوں کے خریدار بیٹھے ہو، اپنے جیسا علی کا محب بنایا۔ قبلہ ہم ہر مجلس میں جہاں بھی خطاب کرتے ہیں، جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں میں تو بات ہی توحید کی کرتا ہوں، توحید کی کرتا ہوں۔ اس میں سے رسالت عیاں ہو جاتی ہے، جب رسالت عیاں ہو جاتی ہے تو پھر وہاں فرض ہو جاتا ہے کہ یہاں ولایت بھی پڑھی جائے۔ بھائی میری اپنی بات نہیں، ذاکر صاحب تشریف فرما ہے، زحمتیں تمام کریں، چند منٹ بس حاضری لگوانی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے سننے والوں سنو، میں ولی ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں ولی، محمد ولی، اور تیسرا وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ میں ولی، محمد ولی، اور تیسرا وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اپنی بات نہیں کر رہا۔ بسم اللہ، قبلہ تشریف لیں، دعا فرمائیں گے آپ۔ اللہ فرما رہا ہے میں ولی، محمد ولی، اور تیسرا وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ قرآن سے بتا دیتا ہوں آج تیسرا ولی کون ہے۔ اللہ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، میں نے اپنے ظاہر ہونے کے سبب پیدا کیے، میں نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ توجہات میری طرف، اللہ فرما رہا ہے ایک سے مصطفیٰ کو خلق کر دیا، ایک سے مرتضیٰ کو خلق کر دیا۔ میں ولی، محمد ولی، اور تیسرا وہ ولی جس کو میں نے اپنے نور سے جدا کیا۔ توجہ میری طرف رکھے، قبلہ دعا فرمائیں گے آپ۔ میں ولی، محمد ولی، اور تیسرا وہ ولی۔ صاحبان علم حضرات تشریف فرما ہے، قبلہ ریاضی کا ایک کلیہ ہے جس میں ایکس کی قیمت معلوم کی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آج ایکس کی قیمت معلوم کرو، اپنے سننے والوں کو بتاؤ کہ ایکس کی قیمت کیسے معلوم کرتے ہیں۔ ایکس کی قیمت معلوم ہوتی ہے جب ایکس ہو اور اگلی طرف دو رقمیں ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں ولی ہوں، محمد ولی ہے، اور تیسرا ولی ایکس ہے۔ تیسرا ولی معلوم کرنا ہے، ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ جب ایکس کی قیمت معلوم کی جائے، برابر کا نشان ہوتا ہے، ایک طرف ایکس ہوتی ہے، ایک طرف دو رقمیں ہوتی ہیں، جب ان کو جمع کیا جاتا ہے، جب ان کو ضرب کیا جاتا ہے، ایکس کی قیمت آ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس جڑا والے کی دھرتی کے مومنوں کو بتا دو کہ مجھ محمد کو اور اللہ کو جمع کر لو اور تیسرا ولی ظاہر ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، قبلہ ایک گھر سے دو بندے مرتبے والے نہیں ملتے، ایک گھر سے ایک بندہ اچھا ملتا ہے، ایک بچہ اچھا ملتا ہے۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہونا، دونوں ہی اچھے نہیں ہوتے۔ یہ کتنا کریم گھرانہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نور سے دو جدا کیے اور دونوں ہی، ایک کو مرتضیٰ بنا دیا، ایک کو مصطفیٰ بنا دیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ ہے چوتھے تاجدار ولایت کے پاس، آگر کہتا یا مولاتی کون تو کنزن مخفیر، یہ یاد رکھنا ہے، میں بڑی جلدی موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کون تو کنزن مخفیر، بسم اللہ سرکار، کون تو کنزن مخفیر، مخفیر کا مطلب قبلہ چھپایا ہوا، چھپا ہوا نہیں، یا ترجمہ غلط کیا، میری اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن میں صحیح ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ مخفیر کا مطلب ہے چھپایا ہوا۔ چوتھے تاجدار ولایت کے پاس ایک بندہ تشریف لایا، عرض کی یبنا رسول اللہ، اللہ جو اللہ ہو کے فرما رہے ہیں کن تو کنزن مخفین، میں نے اپنے نور کو چھپا کر رکھا۔ کہا مولا وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی چادر ہے، وہ کون سا حجرہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نور کو چھپا کر رکھا؟ کہا اے بندہ خدا سن، وہ پردہ، وہ چادر تطہیر ہے جس میں اللہ نے اپنے نور کو چھپا کر رکھا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ ماشاءاللہ شمسی صاحب، اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنے نور کو چادر تطہیر میں چھپا کر رکھا۔ اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہے ملائکہ سے۔ اللہ فرما رہے فرشتوں، میرے ملائکہ، میں ایک بشر کو خلق کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا ولی دکھانا ہے قرآن سے، موضوع بھی میرا قرآن ہے۔
اللہ فرما رہے فرشتوں انی خالق و بشرن من الطین، میں ایک بشر کو خلق کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ثنائے مطلق ہے، تو ازلی ابدی کاریگر ہے، اگر تیری مشیت میں ہے تو تو بنا۔ توجہ فرمائیں گے، اگر تیری مشیت میں ہے تو تو بنا۔ مجھے خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے بشر کو خلق کیا لیکن اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ واہ 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 واہ۔ جس کو اللہ کے دو ہاتھوں کی سمجھ نہیں لگی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دو ہاتھ بھی رکھتا ہوں، وہ اللہ ہی کیسا جو جسم رکھتا ہو، لیکن اللہ کے دو ہاتھ بھی ہیں۔ قسم خدا کی قرآن سے ثابت کروانے لگا ہوں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں جس کو ید اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے بشر کو خلق کیا لیکن اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اللہ نے کہا 6.5 لاکھ سال شیطان نے عبادت کی، میں موضوع پہ آ گیا۔ 6.5 لاکھ سال شیطان نے عبادت کی، اللہ شیطان سے ناراض ہوا، شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ شیطان سے ناراض ہوا، شیطان سے توحید برہم ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ممالکا ان تسجدہ لما خلقت بیدیا، او بدبخت تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ واہ 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 واہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ لے آپ کے، کیا کہہ لے آپ کے۔ نعرہ حیدری اللہ کہہ رہا ہے ممالکا ان تسجدہ لما خلقت بیدیا، او بدبخت تو اسے سجدہ نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ مولا علی سرکار نہج الاسلام میں فرما رہے ہم ہی وہ ہیں جس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، ہم ہی وہ ہیں جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے آسمان کو خلق کیا۔ مولا علی سرکار فرما رہے یہی نہیں، ہم ہی وہ ہیں جس نے ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنائی۔ جو بندے ید اللہ سمجھتے ہو، ہم ہی وہ ہیں جو اللہ کے نظام کو چلاتے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو کائنات میں رزق بانٹتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ بھائی ابھی تک پورا مجمع نہیں بولا، جس کو ید اللہ کی سمجھ نہیں لگی، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اس کو ید اللہ کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے شاہ زیب حیدر اگر ان کو سمجھ نہ لگے ان کو قرآن کی سورہ مائدہ کی ایک اور آیت سنا دو۔ سورہ مائدہ میں یہودیوں نے ایک اعتراض کیا، اللہ نے اس اعتراض کا ذکر کیا، پھر اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ یہودی کہہ رہے وقالت یہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما بل یداہ مبسوطتان۔ یہودی کہہ رہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندہ ہوا ہے۔ خدا کی قسم کتنی داد دو گے، اللہ فرما رہے بل یداہ مبسوطتان۔ اللہ کہہ رہے ہو یہودیوں میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی کھلے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ابھی پورا مجمع توجہ نہیں فرما رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے دو ہاتھ ہیں۔ اچھا موضوع نہیں پسند آیا، میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں۔ حضرت آدم کو خلق کیا ہے اللہ نے، اور اللہ نے خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ محلہ بنی ہاشم تھا، بڑی جلدی کے ساتھ 3 دن روزے رکھے سیدوں نے منت کی۔ ایسی بات ہے نا قبلہ۔ مولا علی سرکار تشریف فرما تھے، باہر سے آواز آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمیں زکوٰۃ دو، ہمیں طعام دو۔ اب کہہ کون رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ فرشتہ ہے، یہ خاکی مخلوق نہیں، یہ نوری مخلوق ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے۔ یا اللہ یہ فرشتہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ فرشتہ ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، اس کو جانتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ہاں یا اللہ جانتا ہوں، یہ میکائیل ہے۔ کہا جانتا ہے یہ کام کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا اللہ جانتا ہوں، یہ تیرے عمل سے پوری کائنات میں رزق بانٹتا ہے۔ کہا میں تیرے جیسے جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو پوری کائنات میں رزق بانٹے وہ اپنے حصے کا رزق پہلے علی کے گھرانے سے آگے لیتا ہے۔ اب بولے ہو، اب بولے ہو، وہ آخری بھائی خیر ہو جو بولا ہے۔ پہلے دن روٹیاں گئی کتنی؟ 5۔ باہر سے آواز آئی، مولا علی سرکار نے اپنی روٹی دی، جناب فضا روٹی لے کر جانے لگی، پیچھے سے سید النساء العالمین کی آواز آئی
فضا کہاں جا رہی ہے؟ کہا بی بی روٹی دینے جا رہی ہے۔ کہا پتہ ہے کس کی روٹی دینے جا رہی ہے؟ کہا علی سرکار کی دینے جا رہی ہے۔ کہا پتہ ہے علی کون ہے؟ کہا علی وہ ہے جو اللہ کے امر سے کائنات کا نظام چلاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے چلاتا ہے، کائنات کو روٹیاں بھی دیتا ہے۔ کہا یہ علی جو کائنات کو روٹیاں دیتا ہے نا، توجہ ہاتھ میری طرف، کہا یہ جو علی کائنات کو روٹیاں دیتا ہے نا، جب یہ پوری کائنات کو رزق بانٹ کر آ جاتا ہے تو یہ اپنے حصے کی روٹی بھی میں فاطمہ کے ہاتھ سے بنی کھاتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہا فضا علی بڑا کریم ہے، یہ میری روٹی بھی لے جا۔ روٹیاں ہو گئی تو فضا دروازے پہ پہنچی، پیچھے حسن مجتبیٰ کی آواز آئی۔ کہا فضا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا روٹیاں لے کر جا رہی ہوں۔ کہا یہ اماں ابا یہ بڑے کریم ہیں، دسترخوان تو میرا مشہور ہے، میری بھی روٹی لیتے جا۔ اب روٹیاں ہو گئی 3۔ جب روٹیاں ہو گئی 3، فضا دروازے پہ پہنچی، فرشتے کھڑے ہیں باہر، پیچھے سے آواز آئی نواب کربلا کی۔ ہائے ہائے ہائے، میں یہ جملہ سمجھا نہیں سکتا، بس آپ کے آغوش طہارت تک پہنچانا ہے۔ نواب کربلا کی آواز آئی فضا کہاں جا رہی ہے؟ کہا مولا روٹیاں دینے جا رہی ہوں۔ کہا آواز آئی یہ جو 3 ہے یہ تو کریم ہے، میرے حصے کی روٹی بھی لے جا۔ میرا اور میرے اللہ کا مزاج ملتا ہے، وہ بھی جسم و جان سے مبرہ ہو کے ہاتھوں سے مبرہ ہو کے دیتا ہے۔ میرا اور میرے اللہ کا مزاج ملتا ہے، جیسے رزق وہ دیتا ہے ویسے ہی رزق میں دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ روٹیاں ہو گئی 4۔ اب فرشتوں نے تو 4 روٹیاں لے لی تھی۔ فضا نے کہا جب سردار روٹیاں دے رہے تو میں اپنی روٹی کیوں رکھوں؟ فضا نے کہا میری کیا مجال؟ اب فرشتوں کی زبان میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ فضا سے کہے ہم تیری روٹی نہیں لیتے، ہم نے تو 4 روٹیاں لینی ہے۔ فرشتوں نے لی 5 روٹیاں، قبلہ پہلے دن بھی 5، دوسرے دن بھی 5 روٹیاں، تیسرے دن بھی 5 روٹیاں، روٹیاں گئی 15، آیتیں آئی 30، ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں آئی۔ جب فضا نے 15 روٹیاں دے دی، 30 آیتیں آ گئی۔ اب فرشتوں نے کہا جس کو ید اللہ کی سمجھ نہیں لگی اگلے جملے پہ داد دینا علی کو۔ فضا نے روٹیاں دی، فرشتوں نے کہا بی بی قد شکرتم، بی بی تیرا شکریہ، ہائے 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 ہائے، بی بی تیرا شکریہ۔ بی بی نے جو اگلی بات کی، فضا نے جو بات کی، اللہ نے آیت نازل کر دی، قرآن کی آیت تلاوت کرنے کر لگاؤ۔ فضا نے کہا وَنُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَلَا نُرِيدُمْ وَلَا جَزَاءُ وَلَا شُكُورًا۔ جناب فضا کہتی ہے فرشتے ہم نے تمہیں جزا اور شکریہ کے لیے روٹیاں نہیں دی، ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دے دی۔ ہائے 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 ہائے، ہم نے جزا اور شکریہ کے لیے روٹیاں نہیں دی، ہم نے اللہ کا چہرے کا صدقہ کر کے دے دی۔ اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر قرآن میں، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر قرآن میں، جن کو ابھی بھی نہیں سمجھ لگی۔ اللہ نوح سے کہتا ہے نوح تو کشتی بنا۔ نوح نے کہا اللہ میں تیری حجت ہوں، اللہ میں تیرا نبی ہوں، اللہ میں تیرا نائب ہوں، میں کوئی مستری یا ترکھان نہیں، میں کشتی کیسے بناؤں؟ اللہ نے جو اگلی بات کی، میں نے 2 ہاتھوں کا ذکر کر دیا، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر کر دیا، اللہ کا چہرہ بھی دکھا دیا۔ اب اگلی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، معرفت اور عقیدے والے مومن سے بات ہے۔ اللہ نوح سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے نوح وسرائل فلکا بے آیوننا، نوح تو کشتی بنا، میری نہیں ہماری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں، وہ اللہ جو جسم نہیں رکھتا، توجہ میری طرف، وہ اللہ جو جسم نہیں رکھتا، جسم و جان سے مبرہ ہے، وہ اللہ کہہ رہے میرے 2 ہاتھ بھی ہیں، میرا چہرہ بھی ہے، میری زبان بھی ہے، میری آنکھیں بھی ہیں، میرا پہلو بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے نوح تو کشتی بنا، میری نہیں ہماری آنکھیں۔ کبرا اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اپنا ذکر کیا، اپنا تعارف کروایا، میں نہیں کہا، ہم کہا۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا ذِكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم، میں نہیں ہم،
وہ اللہ ایک جملہ روک کر کھڑا ہو. اللہ کہہ رہے بے عیون نا ہماری آنکھیں. سیگا جمع ہے, عربی میں جمع کے 4 سیگے ہیں. حوزے کا طالب علم ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, عربی میں جمع کے 4 سیگے ہیں. یہ جمع قلت ہے, جمع کثرت نہیں. جمع قلت ہوتے ہیں 10 سے زیادہ نہیں ہوتے. اللہ نوح سے کہہ رہے ہیں نوح تو کشتی بنا, ہماری 10 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. بھائی جس کو ابھی بھی 10 آنکھوں کی سمجھ نہیں لگی, اللہ فرما رہے نوح تو کشتی بنا, 5 بندے ہو, 5 ہستیاں ہو, 5 ہستیاں ہیں. نوح تو کشتی بنا, ہماری 10 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. ہستیاں 5 ہیں, آنکھیں 10 بنتی ہیں. نوح تو کشتی بنا, ہماری 10 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. اللہ فرما رہے میں ولی, محمد ولی, اور تیسرا وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. روح زمین میں دیکھ لو کوئی ایسا نمازی دکھاؤ. شریعت کے پابند لوگ بیٹھے ہو, شریعت کہتی ہے تم نماز پڑھو, کہیں اشارہ کرو یا کہیں تم کسی طرح متوجہ ہو جاؤ, نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز میں اپنے کلمات ادا کرو, نماز باطل ہو جاتی ہے. قسم خدا کی, تاریخ میں ایک ایسا نمازی ہے جس نے نماز کی حالت میں, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ بھی دی اور سر سجدے میں رکھ کے کلمات بھی ادا کیے. فستوں پہ رب الکعبہ, نہ نماز باطل ہوئی, نہ کسی نے فتویٰ لگایا. اللہ کی آواز آئی, آج نماز قائم ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اب بولے ہو. ایسا نمازی تیسرا ولی ہے. اللہ نے اپنے, کسی نبی نے اپنے آپ کو ولی نہیں کہا. توجہ, کسی نبی نے اپنے آپ کو ولی نہیں کہا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, قرآن میں دیکھ لو, یا اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے یا علی نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو تیسرا ولی ہے نا, وہ سوچنے والے بندے کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. وہ اس بندے کی سمجھ میں آئے گا جو مانتا جائے. اب ماننے کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس ولی کو اللہ مان لو. بھائی خدا کی قسم, میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں, ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا. ابے بھائی ہم کوئی پاگل ہیں ہم علی کو اللہ کہیں, علی کو اللہ کہہ کے علی کے فضائل کا لطف ختم کر دیں ہم. مزہ تو اس بات کا ہے کہ وہ اللہ ہے, اللہ ہو کر زندگی دے رہا ہے اللہ ہے, کیا ہوا اللہ ہے, موت دے رہا ہے اللہ ہے, ہوا چلا رہا ہے اللہ ہے, رزق تقسیم کر کے بتا رہا ہے وہ اللہ ہے. مزہ تو اس بات کا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا نظام چلا رہا ہے. چھٹے تاجدار ولایت نے, موضوع میرا قرآن ہے, ایک نئی بات کرنے لگا ہوں اور موضوع پہ, اور بس میں داخل مصائب ہو گیا. قرآن شروع ہوتا ہے قبلہ الف لام میم سے. تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کی کہ الف لام میم جو ہے نا یہ حروف مقطعات ہیں, اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. چھٹے تاجدار ولایت نے 132 تفسیریں کی الف لام میم. 2 تفسیریں سنا دوں, شروع کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک اہل سنت عالم دین ہے, اس کا نام ہے ابن حدید محتاظلی. محتاظلی کہتے ہیں اہل سنت کو. اس نے بڑی کتابیں لکھی, اس نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی تفسیر کو نقل کیا. اس نے کہا یہ جو الف لام میم ہے نا, یہاں پر آیت ہو جاتی ہے ختم, آگے قبلہ گول دائرہ ہوتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے لام الف لا. اب صاحبان علم حضرات تشریف فرما ہو, میری بات کی تائید فرمائیں گے آپ. لام الف لا کا مطلب ہے یہ آیت یہاں رکی نہیں,
اگلا لفظ جو اس سے مرتوب ہے، اگلے لفظ نے بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اگلا ترجمہ ٹھیک ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن الف لام میم کا ترجمہ نہیں کیا۔ الف لام میم کیا ہے؟ یہ صیغہ بعید ہے، الف لام میم صیغہ بعید ہے۔ اب ذالک، توجہات میری طرف، ذالک کا نے بتانا الف لام میم کیا ہے۔ 100 سال پہلے جن عالم دین نے، علماء کرام نے تفسیر لکھی، انہوں نے اپنی تفسیروں میں ذالکہ کو الف لام میم سے پہلے لگایا۔ الف لام میم ہے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ذالکہ ہے اس میں اشارہ، انہوں نے ذالکہ کو پہلے لگایا، الف لام میم کو بعد میں لگایا۔ اب انہوں نے ترجمہ کیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ابن حدید محتاظلی نے لکھا کہ قرآن وہ کتاب نہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں سنی ہوں، آؤ میں ترجمہ تفسیر کر کے بتاتا ہوں ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اس نے کہا اپنی تفسیروں میں ذالکہ کو پہلے لگایا، الف لام میم کو بعد میں لگایا۔ اس نے لکھا، ترجمہ کیا کیا، نوکر کی بات کی تائید فرمائیں گے آپ۔ اس نے لکھا کہ آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم سے مراد قرآن نہیں، پورے قرآن کا علم اللہ نے دے دیا، حروف مقطعات کا علم نہیں دیا۔ انصاف کرو۔ اس نے لکھا کہ آل محمد، الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ کتاب کام کیا کرتی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہادی ہے۔ صبر کرتے ہیں نا، متقین کون ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، علی ولی اللہ پڑھ کے متقی بنتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کی ہادی ہے۔ اب ان کتاب کو، متقین کون ہے؟ متقین وہ ہے وبالغیب، متقین وہ ہے۔ یہ کتاب آل محمد، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب متقین کی ہادی ہے۔ متقین کون ہے؟ متقین وہ ہے جو کسی غیب تک یقین رکھے، غیب سے مراد امام زمان ہے۔ متقین وہ ہے جو بلا فضل امام زمان تک یقین رکھے۔ دوسری تفسیر کرو، الف لام میم عدد گنے، قبلہ الف کا 1، لام کے 30، یہ کے 40، کتنے بن گئے؟ 71۔ اس نے کہا کہ 71 اس کے عدد بنے۔ اس نے کہا کہ 72 وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا نہیں پہنچے آپ؟ الف کا 1، لام کے 30، یہ کے 40۔ ابن حدید محتاظلی نے کہا کہ 72 شہید وہ کتاب ہیں جن میں کوئی شک نہیں، جو لا ریب ہیں، جن میں کوئی شک نہیں۔ قرآن وہ کتاب نہیں، قرآن تو وہ ہے جو اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت کھول کے پڑھو، کوئی بھی آیت پڑھو، میرا ایمان ہے اگر آیت بول کر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو قرآن مانا ہی نہیں ہم نے۔ اللہ کا ذاتی علم ہے قرآن، جب وہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ولی محمد ولی، اور تیسرا وہ ولی جو اس پوری کھلی کتاب میں جو مرضی آیت کھول کے دیکھ لو، کوئی بھی آیت کا پہلو کھول کے دیکھ لو، اگر وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، قرآن کی کوئی آیت بھی تلاوت کرو۔ اچھا ایک اور آخری ایک بات کرنی اور میں داخل مصاحب ہوں۔ سورہ رات کی ایک آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ولی ہوں اور دوسرا ولی نبی ہے۔ اب نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کافرین مان نہیں رہے، کافرین کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی ان کافرین سے کہتے تیری رسالت کا میں اللہ گواہ ہوں، اور دوسرا وہ گواہ ہے جو تیرے نور سے جدا ہے، جو تیسرا ولی بھی ہے، جو ومن عندہ علم الکتاب بھی ہے، جس کے پاس ساری آسمانی کتابوں کا علم بھی ہے، ساری آسمانی کتابوں کا حافظ بھی ہے، اور جو سلونی کا تابعدار بھی ہے۔ اب گواہ کون ہو سکتا ہے؟ گواہ وہی ہو سکتا ہے جس نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہو، یا گواہ وہ ہو سکتا ہے جس نے نبی کو نبی بنتے دیکھا ہو۔
गवाह वो हो सकता है जिसने नबी को नबी बनाकर भेजा हो, या वो गवाह हो सकता है जिसने बनते नबी को देखा हो। अल्लाह कह रहे हैं कि आज इन काफिरीन से तेरी रिसालत ना मनवाऊं, मुझे अल्लाह ही ना कहना। लेकिन नबी मैं तेरे जिम्मे भी एक काम लगा रहा हूँ, कुन तो कंजन मकफियन याद रखना, बड़े तहम्मुल के साथ बात पहुँच जाए आप तक। ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़ोर लगाऊँ और बात आप तक पहुँचे। नबी मैं तेरे जिम्मे भी एक काम लगा रहा हूँ। नबी ने कहा यार मेरे रब्बे जलील क्या काम? अल्लाह ने कहा आज तेरी रिसालत ये काफिरीन ना माने, मुझे अल्लाह ही ना कहना, मैं तेरी रिसालत मनवाने के लिए उस नूर को भेजूंगा जो तेरे नूर से जुदा है। लेकिन मैं तेरे जिम्मे भी एक काम लगा रहा हूँ। नबी ने अर्ज की या अल्लाह काम क्या है? कहा नबी कल खुम्मे गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के मजमे में जरा ऊँटों के पलानों का मिंबर बना के अपने वसी और तीसरे वली की विलायत का ऐलान फरमाना। अगर ऐलान कर दोगे मैं तेरी रिसालत बचाऊंगा, कल खुम्मे गदीर के मैदान में तुम मेरी विलायत बचाना और लोगों को पता चल जाएगा वो तीसरा वली कौन है। उससे पहले अल्लाह ने एक आयत नाज़िल की, या अय्युहर रसूल बल्लिगु मा उनज़िला, ऐ मेरे नबी आज वो ऐलान फरमा दीजिए। ये आयत कब नाज़िल हुई? जब नबी ने अपनी रिसालत का इकरार करवाया। खुम्मे गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के मजमे में नबी ऐलान फरमाने लगे। अल्लाह ने कहा कि आज वो ऐलान फरमा दो जो तू हमसे वादा किया था। ऐलान क्या था? मन कुंतु मौला हो फाज़ा अलीउल मौला, मैंने तेरी रिसालत बचाई, आज तू मेरी विलायत बचा। नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब ऐलान फरमा दिया ना, जिब्राइल अमीन आए और खुशी से वही लेकर आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। तेरी रिसालत बचाई थी, तू नबी बन गया, लोगों ने तुझे नबी मान लिया, उस वक्त दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। अली की विलायत इतनी तो जरूरी थी, अली की विलायत का ऐलान हो गया। अल्लाह कह रहे नबी आज दीन मुकम्मल हो गया, आज के बाद दीन में ना कुछ दाखिल होगा ना आज के बाद दीन में कुछ खारिज होगा। अली की विलायत के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। तो भाई तू जो अली को मुस्तहब कहता है, तू अपनी नमाजों और रोजों को लेकर कहां जाएगा? मसादारों, अली की विलायत की खातर सैयद ज़ादियों ने कभी शाम के बाजार में, कभी यजीद के दरबार में, इतना उम्मत ने रुलाया है सैयद ज़ादियों को। मैंने 2 दुख पढ़ने हैं सैयदा के, उस बीबी के 2 दुख पढ़ने हैं जो बीबी 4 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गई। एक रावी रिवायत करता है जब ये काफिला तैयार हुआ ना, मदीने से खरूज करने लगे, कहा कि एक बीबी है जिसका नाम है ज़ैनब। नूर की अमारियाँ आनी शुरू हुई, बीबी ज़ैनब आकर खड़ी हो गई। बीबी ज़ैनब ने कहा आज मुझे वो सवार करवाए कल जिसने मुझे वापस लाना हो। सैयद सज्जाद ने कहा बीबी मैं तो शाम के बाज़ार में भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अज़ादारों, सैयद तक तुमने सुना है ना, सैयद सज्जाद खून रोते थे। आओ आज मैं वजह बता दूँ सैयद सज्जाद खून रोते थे, किस वजह से खून रोते थे। सैयद सज्जाद एक रिवायत करते हैं, करबला के 20 साल बाद मौला ने एक बेटा दिया सैयद सज्जाद को, नाम था जिसका ज़ैद। ज़ैद हुआ 2 साल का। सैयद सज्जाद खून रोते हैं। ज़ैद देखता है बाबा सुबह भी खून रोते हैं, दोपहर भी खून रोते हैं, शाम को भी खून रोते हैं। ज़ैद ने कहा भैया बाकर, बाबा सुबह भी खून रोते हैं, शाम भी खून रोते हैं, रो रो कर एक ही बात करते हैं हाय शाम।
ہائے بھیا باقر شام میں ایسا کیا ہوا تھا جو بابا خون روتے ہیں؟ کہا زید ہماری ایک پھوپھی تھی، عمر جس کی 4 سال تھی، اس کے بندے نوچ لیے گئے، اس کو کبھی شام کے بازار میں کبھی گھوڑوں کے ساتھ اتنا بھگایا، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، 4 سال کی عمر میں وہ ضعیف ہو گئی۔ زید بڑا ہوا، زید 10 سال کا ہوا، زید نے تلوار چلانی شروع کی۔ کہا بابا سجاد میں آپ کے قاتلوں کا اور پھوپھی کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سید سجاد رونے لگے۔ کہا زید جب میں بھی 10 سال کا تھا میں نے بھی حسین سے یہی کہا تھا، میں نے غازی سے یہ کہا تھا مجھے لڑنے کی اجازت دے۔ کہا جب میں نے تلوار چلانی سیکھی، جب میں نے کہا مجھے لڑنے کی اجازت دے، کبھی علی اکبر کا لاشا آ جاتا، کبھی غازی کا لاشا آ جاتا، کبھی علی اصغر کا لاشا آ جاتا۔ کہا مجھے لڑنے کی مہلت نہیں تھی۔ عزادارو شام کا بازار تھا، آخری جملہ مصاحب کا، شام کا بازار تھا، 4 سال کی سید زادی ہے، سید سجاد خون رو رہے ہیں۔ سید سجاد کا محمل ادھر آ کر بیٹھ گیا، جانور تھک گئے، آ کر اونٹ ادھر بیٹھ گیا۔ عمر ابن سعد لانتی آیا، اس نے آ کر اونٹ کے منہ پر تازیانہ مارا۔ شمر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، اس جگہ پر آیا جہاں سید سجاد اور سکینہ تشریف فرما تھی۔ اس نے کہا لانتی جانوروں کو نہیں مارتے، اونٹ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سکینہ سن رہی تھی، اس نے کہا بھیا سجاد ذرا شمر سے کہہ